دلوں سے اسٹیج پہ جلوہ معزز و مکرم علماء کرام اور سرکار غوث اعظم کی اس نورانی محفل میں آئی ہوئی ساری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے کچھ سننے سنانے سے قبل ایمان و روح کو تازہ کرنے کے لیے، اور اگر یوں کہہ لیں تو بیجا نہ ہوگا کہ موڈ بنانے کے لیے بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، جس مقدس شخصیت کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے، انشاءاللہ بہت جلد وہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ ہمیں انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کرنی ہے اور ان کے خطاب نایاب کو بھی سماعت فرمانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو حاضر آیا ہوں، سننے کے موڈ سے نہیں تو کم سے کم جھیل لیجیے۔ میں یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ میں ابھی اس وقت جہاں بھی جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے میں گڑیا ابھی 2-4 روز پہلے آیا تھا، تو شاید اس دن یہ چھوٹ گیا، میں نہیں بول سکا، لیکن میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ آج جس آقا کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں، اس آقا کے بھی آقا کی گفتگو سے میں اپنے خطاب کا آغاز کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ شاعر کہتا ہے کہ فلک پہ جنت حسین کی ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے اور زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ میں تشریح ابھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس شعر پہ، اور نہ وہ وقت ہے، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ میں اس شعر پر توضیح و تشریح بھی کروں گا، لیکن آپ شعر سے انشاءاللہ اندازہ لگا لیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے فلک پہ جنت حسین کی ہے اور زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اب کل بروز حشر جو چاہے جیسے اٹھے، سب کا اپنا اپنا نصیبہ ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے امام پر
کہ جب اپنا امام جب میدان محشر میں جب وہ اٹھے گا تو حالت سجدے سے اٹھے گا. یہ ہمارا اور آپ کا امام ہے. تو شاعر کہتا ہے جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. اور اگلا شعر سماعت فرمائیے. شاعر کہتا ہے کہ حبیب داور شفیع محشر، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے. حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے. ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے. ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے. زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، فلک پہ جنت حسین کی ہے. جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. اور حضرات بڑی خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے گردن میں اشرفی پٹا موجود ہے. آپ بہت سعادت مند اور خوش نصیب ہیں. اللہ آپ کی اس نعمت کو سلامت رکھے. شاعر یوں گویا ہوتا ہے کہ چلو کچھوچھا مقدسہ میں، چلو گچھوچھا مقدسہ میں شراب عشق نبی وہی پیئیں گے. چلو گچھوچھا مقدسہ میں شراب عشق نبی وہی پیئیں گے. وہاں کے ساقی ہیں شاہ سمنا، شراب خانہ حسین کا ہے. وہاں کے ساقی ہیں شاہ سمنا، شراب خانہ حسین کا ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آدمی کو ہر برتن میں منہ نہیں مارنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے کا جو ماحول جو تباہ و برباد ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم ہر برتن سے کچھ نہ کچھ لے کر کے کھانا چاہتے ہیں. ہر برتن کی حفاظت کیجیے، آپ کھائیے اپنے برتن سے. آپ سنیں اس لیے کہ جب آپ ہر برتن میں منہ ماریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ کس کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. قاری ابو الفتح صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ قاری باد، ابو الفتح صاحب قبلہ. زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. خلیفہ حضور سرکار کلام خلیفہ جلوہ بار ہیں. آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آمین. آج سے 9 سال پہلے چند بچوں نے مل کر کے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور یہ 9واں سال ہے اس پروگرام کا جو آغاز ہوا سرکار غوث اعظم کے نام سے. اور شاید پہلا جو پروگرام ہوا تھا اس پروگرام کا آغاز غالباً مجھ سے ہی ہوا تھا. اور آج اللہ کا فضل دیکھیے، اس وقت شاید ان بچوں نے 7,000 سے وہ پروگرام کیا. 9 سال پہلے 4 بچے نے مل کر کے اس پروگرام کا آغاز کیا اور 7,000 سے ابتدا ہوئی تھی. اور آج میں نے معلوم کیا کہ اگر آپ کہاں تک پہنچ گئے تو انہوں نے کہا حضرت 11 کوئنٹل دودھ کا تو صرف کھیر بنایا. یہ 9 سال کے بعد کا نتیجہ. چلیے اللہ رب العزت کیوں نہ ہو، یہ سرکار غوث اعظم کی محفل ہے، وہ تو ویسے ہی بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان بچوں کو سلامت رکھے اور ان کے تمام مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلو کچھوچھا مقدسہ میں شراب عشق نبی وہی پیئیں گے. وہاں کے ساقی ہے شاہ سمنا، شراب خانہ حسین کا ہے. شراب خانہ حسین کا ہے. اور ایک شعر اور سماعت فرما لیجئے. شاعر کہتا ہے کہ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے.
لیکن افسوس ہم پتہ نہیں کہاں کہاں جنت ڈھونڈ رہے ہیں اور اسی لیے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ ادھر جنت، آ جاؤ ادھر جنت، اور یہی ہم مار کھا رہے ہیں۔ ابھی ایک بات بتائیں، میں بہار جا کر کے ہنومان گڑھ تلاش کروں، ملے گا وہاں؟ اب یہاں میں بہار تلاش کروں تو کوشش بیکار ہی نہ ہے۔ اب مجھ کو گڑیا آنا ہے ڈھاریا سے، اب میں پکڑ لوں سورت گڑھ والی روڈ، اب کوئی پوچھے حضرت کہاں، میں گڑیا جا رہا ہوں، پہنچوں گا؟ تو پہلے راستہ تلاش کیجیے، ہمیں اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، وہ راستہ ہے کہاں؟ بغیر راستے کے ہم چل پڑتے ہیں، بڑا آسان سا ہم راستہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو دوستو تو شاعر کہتا ہے کہ وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں جہاں سے میدان کربلا ہے، لیکن یہ رستے اسے پتا ہے جو دل سے شہدا حسین کا ہے، جو دل سے شہدا حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو سب کے سجدوں کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ ایک بار آپ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، یہ محفل سرکار غوث اعظم کی ہے اور یہ وہ ہیں جنہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے، تمام ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عام طور سے آپ اگر پہچانے جاتے ہیں تو 11ویں والے پیر کے نام سے۔ اچھا، یہ بھی بڑا غضب ہے، 11ویں والے پیر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور کمال دیکھیے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو شہر جیلان میں اس رات مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جس رات شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس مقدس لڑکے کی ولادت کی خوشی میں شہر جیلان میں ایک دو نہیں، اس رات جتنے بچے پیدا ہوئے، اور مؤرخین تعداد کو متعین کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اس رات شہر جیلان میں سرکار غوث اعظم کی ولادت کے موقع سے اللہ نے جتنی عورتوں کے بطن سے بچہ جنا ہے وہ سب ملا کر کے 1100 بچے تھے، اور تمام کے تمام سب لڑکے ہی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ میں بڑا حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ، یہ شہر جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، سب کے بطن سے لڑکا پیدا ہوا، اور ہوا بھی 1100۔ آخر وجہ کیا ہے بھائی؟ 1099 کیوں نہیں ہوا؟ 1101 کیوں نہیں ہوا؟ 1100 کیوں ہوا؟ جب میں نے اس کو تلاش کیا کتاب میں تو کتاب میں تو یہ بات ہمیں نہ ملی، لیکن رہنمائی ہوئی غیب سے کہ سنو، بات یہ ہے کہ 11ویں والے پیر کے ولادت کے موقع سے جو اللہ نے شہر جیلان میں 1100 بچوں کو جنا اور سب لڑکے پیدا ہوئے، وہ اس لیے کہ یہ بچہ آگے چل کر کسی اور نام سے نہیں، 11ویں والے کے نام سے مشہور ہو جاتا۔ ولادت کے موقع سے اللہ نے 1100 بچے جو ہے شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے۔ اور ایک حیرت کی بات میں اور بتا دوں آپ کو، وہ 1100 لڑکے پیدا ہوئے۔ چلیے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، ہر جگہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بہار میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے راجستھان میں بھی ہوتے ہیں، جہاں جہاں دنیا آباد ہے وہاں وہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔
ایک ایک رات میں نہ جانے کتنے کتنے ہوتے ہیں، لیکن آپ ہم کو یہ بتائیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شہر میں 100 بچہ پیدا ہوا ہو تو وہ 100 کے 100 بچے جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے ہوں؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک رات میں اگر جو ہے 100 بچے نے جنم لیا ہو تو وہ 100 بچے سب کے سب حافظ قرآن ہی ہوئے ہوں؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر ایک رات میں 100 بچوں نے جنم لیا ہو تو سب عالم دین بنے ہو؟ نہیں نہیں، کہیں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہے تو کوئی حافظ بھی بنا ہے، اگر کوئی حافظ بنا ہے تو کوئی قاری بن کے بھی چمکا ہے، اگر کوئی قاری بن کر کے چمکا ہے تو کوئی اور عہدے سے جو ہے وہ سرفراز ہوا ہے۔ یعنی ہر ایک شخص جو ہے ایک ہی عہدہ حاصل نہیں کرتا، بدل بدل پر، لیکن قربان جاؤ میں غوث اعظم کی ولادت پر کہ سرکار غوث اعظم آپ کی ولادت کے موقع سے شہر جیلان میں جو 1100 بچوں نے جنم لیا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے وہ 1100 بچے سب کے سب اپنے وقت کے ولی کامل ہو کر کے چمکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم سید الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، اور آپ مادر زاد ولی ہیں، مادر زاد ولی، اور یہ ان کے مادر زاد ولی ہونے کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے جو شہر جیلان میں 1100 بچوں کو جو جنا ہے تو اللہ رب العزت نے ان 1100 بچوں کو کسی اور چیز سے نہیں بلکہ وقت کا سب کو ولی رسالت، نعرہ رسالت، پیر سید لقمان شاہ صاحب قبلہ، پیر سید لقمان شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ تو حضرات، ہم اور آپ جس محفل میں جلوہ فرما ہے، اللہ کی قسم یہ اس سرکار کی محفل ہے جس سرکار کے صدقے میں اللہ رب العزت نے نہ جانے کیسوں کو کیسا بنا ڈالا، نہ جانے کیسوں کو کیسا بنا ڈالا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے، وقت بڑی قلیل ہے، تھوڑا ہے، لیکن میں جی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا آسان سا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور و معروف آیا یہ پاک۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ایمان والوں سے کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہی سے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ سنو، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، جن کا قلب، جن کا سینہ ایمان کی روشن سے منور ہوگا وہی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اس لیے مطالبہ بھی انہی سے کیا جائے، اس لیے مطالبہ بھی انہی سے کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایمان والا کہتے کسے ہیں؟ ایمان والا ہے کون؟
اس لیے کہ ہر کوئی دعوے دار ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ آپ دیوبندیوں سے پوچھے، کبھی نہیں کہے گا کافر ہوں، وہ بھی یہی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ غیر مقلدوں سے پوچھے، کبھی نہیں کہے گا وہ کہ میں کافر ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں۔ آپ دوسرے باطل مذاہب سے اور دوسرے جو ہے فرقے والوں سے کچھ پوچھے، ہر شخص یہی کہتا ہے، ہر شخص کا یہی دعویٰ ہے میں ایمان والا ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا میں کافر ہوں۔ ہر شخص، ہر جو ہے مکتب فکر والا اور ہر جو ہے مذہب والا یہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں۔ لیکن آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ہم تو کشمکش میں ہیں، میرے ذہن تو منتشر ہے، ہم تو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت میں ایمان والا کون ہے۔ غیر مقلدین وہ بھی کہتا ہے میں ایمان والا، دیوبندی کہتا میں بھی ایمان والا، شیعہ کہتا میں بھی ایمان والا، رافضی کہتا میں بھی ایمان والا۔ ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے میں ایمان والا ہوں، لیکن قرآن تو بتا دے کہ اصل میں ایمان والا ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ تو قرآن جواب دیتا ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو غور کر لے، لفظ آمنو پر غور کر لے، تجھے ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا، تجھے ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا۔ جب میں نے پڑھا تو ہم کو اہل سنت والجماعت کے ایک مائے ناز عالم کی تفسیر ملتی ہے جس سے ایمان والے کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس شخصیت کا نام جانتے ہیں کیا؟ اس شخصیت کا نام ہے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، حکیم الامت۔ آپ نے یہ بتایا کہ اب ایمان والا اگر تم پہچاننا چاہتے ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم صرف جو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنو، تم اس پر غور کر لو، تمہیں ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا، ایمان والا سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے ان کی تحریر پڑھی تو حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ نے فرمایا آمنو، اور آمنو میں 4 حرف ہے، 4 حرف۔ پہلا حرف ہے الف جسے حمزہ کہتے ہیں اور عام طور پر الف کہتے ہیں، دوسرا حرف ہے میم، تیسرا حرف ہے نون اور چوتھا حرف ہے واو۔ یہ جب 4 حرف ملتے ہیں تب بنتا ہے آمنو۔ تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 4 حرف کو جس نے مان لیا تم یقین کر لو وہی ایمان والا، وہی ایمان والا۔ ہم نے اور گہرائی سے پڑھا مطلب کیا ہے، جب میں نے پڑھا تو آپ لکھتے ہیں کہ آمنو کا جو پہلا لفظ ہے الف، وہ اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو اگر تو ایمان والا بننا چاہتا ہے نا تو الف کو مان لے ایمان والا ہو جائے گا، الف کو مان لے ایمان والا ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا اے الف تو کسے منوانا چاہتا ہے؟ تو الف پکار کر کہتا ہے اگر ایمان والا بننا چاہتا ہے تو سن، تجھے آمنو کے الف سے اللہ کو ماننا ہوگا، جب تک اللہ کو نہیں مانے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم نے الف کو مانا اور الف سے اللہ کو مانا، بغل والا حرف چلا اٹھا کہ ابھی تو مکمل ایمان والا نہیں ہوا، اس لیے کہ اگر آمنو کا لفظ الف ہے تو آمنو کا لفظ میم بھی ہے، اس لیے اگر مکمل ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو جیسے الف سے اللہ کو مان کر تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے تجھے میم کو بھی ماننا پڑے گا۔ پوچھا بتا اے میم تو کیا منوانا چاہتا ہے، تیرا کا مطالبہ ہے؟ تو میم نے کہا سن، جس طریقے سے الف سے اللہ کو مانا ہے ویسے ہی میم سے محمد الرسول اللہ کو ماننا ہوگا، محمد الرسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ جب تک تو محمد الرسول اللہ کو نہیں مانے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور صاحب ہے بھی یہی، آپ دیکھیں الف سے اللہ کو مانا، اور اگر کسی کو نہیں مانا تو پوچھئے علماء سے کہ صرف اللہ کو ماننے والا، صرف اللہ کو ماننے والا
وہ مومن نہیں ہے، وہ موحد ہے، موحد، مومن نہیں۔ اس لیے میم نے مطالبہ کیا کہ اگر تو مومن کامل ہونا چاہتا ہے تو جیسے الف سے اللہ کو مانا ہے ویسے ہی میم سے محمد رسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا اے میم چل میں نے تجھ کو مان کر محمد رسول اللہ کو بھی مان لیا، اب تو ایمان مکمل ہو گیا۔ بغل والا حرف چلا کر کہتا ہے نہیں نہیں، اگر اس آمنو کا لفظ میم ہے تو سن، اسی آمنو کا لفظ ایک نون بھی ہے، جیسے الف سے اللہ کو مانا ہے، میم سے محمد رسول اللہ کو مانا ہے، تو تجھے نون کو بھی ماننا ہوگا، تجھے نون کو بھی ماننا ہوگا۔ میں نے کہا اے نون تو کیجھے منوانا چاہتا ہے؟ تو نون نے کہا سن، جیسے الف سے اللہ کو مانا ہے، میم سے محمد رسول اللہ کو مانا ہے، ویسے ہی نون سے حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ روح اللہ تک تمام نبیوں کو بھی ماننا ہوگا۔ جب تک سارے نبیوں کو نہیں مانے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے نون سے تمام نبیوں کو مانا اور میں نے سوچا شاید اب میرا ایمان مکمل ہو گیا۔ بغل والا حرف چلا اٹھا، ابھی کہاں، ابھی کہاں، اگر آمنو کا لفظ الف اور میم اور نون ہے تو اسی آمنو کا لفظ ایک واو بھی ہے، جیسے ان تینوں کو مانا ہے ویسے ہی تجھے واو کو بھی ماننا ہوگا۔ جب تک تو واو کو نہیں مانے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تو مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا اے واو تو کسے منوانا چاہتا ہے؟ واو نے کہا سن، جیسے الف سے اللہ کو مانا، میم سے محمد رسول اللہ کو مانا اور نون سے تمام نبیوں کو مانا، اگر مکمل ایمان والا کرنا چاہتا ہے تو واو سے تمام ولیوں کو ماننا ہوگا۔ جب تک ولیوں کو نہیں مانے گا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے مفتی صاحب، میں پوری عبارت نہیں پڑھنا چاہتا، بس مختصر سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کر کے میں آگے کا سفر طے کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مختصر یہ کہ آپ لشکر اسلام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سفر میں تھے کہ وہ لشکر سے بچھڑ جاتے ہیں، اور لشکر سے بچھڑنے کے بعد راستہ وہ ان کا بدل جاتا ہے اور راستے سے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک جو ہے وہ ایسا راستہ طے کرتے ہیں کہ تھوڑی دور چلتے ہیں تو آگے سامنے جنگل آ جاتا ہے۔ جب جنگل، جیسے ہی آپ جنگل کے اندر داخل ہوئے، ایک شیر جو ہے دہاڑتا ہوا حضرت سفینہ کے سامنے آ گیا، اور وہ شیر ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ حملہ کرے۔ اس سے پہلے کہ وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول پر وہ حملہ کرتا، ایک جملہ بولا تھا صحابی رسول حضرت سفینہ نے، کیا فرمایا؟ کہا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے شیر خاموش ہو جا، تجھے پتا نہیں میں سفینہ ہوں، سفینہ رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام سفینہ۔ یہ کہا تھا حضرت سفینہ نے۔ یہ جملہ جیسے ہی حضرت سفینہ کی زبان سے نکلا، وہ شیر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا، اور صرف کھڑا نہیں ہوا، کھڑا ہو کر کے اپنے دم کو ہلانے لگا، اور دم ہلا کر کے یہ آنے والی تمام نسلوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں سنو، جو رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے، جنت کا راج، جنت کا جو جنگل کا راجہ ہوتا ہے، وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے، وہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ اب وہ شیر دم کو ہلانے کے بعد
ठहरता है और उसके बाद हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के आगे आगे चलने लगता है। और वो चल इसलिए रहा था कि वो अपनी गुलामी का सबूत पेश कर रहा था। हजरत सफीना जो रास्ता भटक गए थे, तो वो शेर हजरत सफीना को वो रास्ते पर ले जा करके उनके लश्कर और उनके काफिले के साथ मिलाने जा रहा था। और वो शेर चलते चलते इस अंदाज से गया कि हजरत सफीना को उस बिछड़े हुए काफिले से मिला दिया। और मिलाने के बाद वो वापस होने के वक्त फिर एक अलविदाई आवाज लगा और ये बताया कि सफीना तो रसूलुल्लाह का गुलाम है, तो ये जंगल का राजा तेरा गुलाम है, अब इजाजत चाहता है। वो चला गया। लेकिन मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि जो लोग सिर्फ अल्लाह अल्लाह की रट लगाते हैं, जो लोग सिर्फ ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस हदीस ने एक बात तो वाज़ेह कर दी। हदीस ने बात ये वाज़ेह की कि जब वो शेर हजरत सफीना के सामने आया तो हजरत सफीना ने ये क्यों कहा कि अना सफीना तो मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ शेर मैं सफीना हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम सफीना हूँ। ये क्यों कहा? ये भी तो कह सकते थे ना, क्या कह सकते थे कि अना सफीना तो अब्दुल्लाह, अना सफीना तो अब्दुल्लाह, क्या है शेर मैं सफीना अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ कह सकते थे। ये अल्लाह का बंदा था। शद्दाद क्या अल्लाह का बंदा नहीं था? वो भी अल्लाह का बंदा था। ये अबू जहल क्या ये अल्लाह का बंदा नहीं था? ये भी अल्लाह का बंदा था। अबू लहब ये भी अल्लाह का बंदा, अतबा शैबा ये भी अल्लाह का बंदा। ये सब अल्लाह के बंदे, सब अल्लाह के बंदे। अगर हजरत सफीना ये कहते थे अना सफीना तो अब्दुल्लाह, मैं सफीना अल्लाह का बंदा हूँ, तो शेर कश्मकश में पड़ जाता और सोच में पड़ जाता कि पता नहीं ये इधर का बंदा है या उधर का बंदा, ये इधर का बंदा है या उधर का बंदा है। वो कश्मकश में पड़ जाता। इसलिए हजरत सफीना ने पूरी बात ही वाज़ेह कर दी। क्या शेर तुझे कश्मकश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इधर उधर का बंदा नहीं हूं, मैं इधर उधर का बंदा नहीं हूं। क्या फिरौन अल्लाह का बंदा नहीं था? क्या नमरूद अल्लाह का बंदा नहीं था? क्या शद्दादो हामान अल्लाह का बंदा नहीं था? क्या अबू लहब अबू जहल अल्लाह का बंदा नहीं था? ये सब अल्लाह के बंदे थे। लेकिन ये सच है कि नमरूद अल्लाह का बंदा था, लेकिन वो हजरत इब्राहिम का गुलाम न था। ये फिरौन अल्लाह का बंदा था, लेकिन वो हजरत मूसा का गुलाम नहीं था। ये अबू जहल ये अल्लाह का बंदा था, लेकिन रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं था। अबू जहल ये रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं था, अल्लाह का बंदा था। ये अतबा शैबा अल्लाह का बंदा तो था, रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं था, रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं था। तो ये अल्लाह को मानने का दावा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाला वो मोमिन नहीं होता है। हजरत सफीना ने यही दर्स और सबक दे दिया कि अगर दुश्मनों के शर से बचना चाहते हो तो सिर्फ अब्दुल्लाह की रट न लगाओ, बल्कि गुलाम रसूलुल्लाह की रट लगाओ। तुम सारी मुसीबतों से निजात पा जाओ, चाहे वो जंगल का जानवर हो या चाहे वो खुशकी और तरी का जानवर हो, जैसा खूंखार जानवर हो, रसूलुल्लाह के गुलामी में दे दो, सबसे आजाद हो जाओगे। तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो जब तक इन चारों को नहीं माने तब तक आपका कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर कोई एक हाथ में कुरान लेकर के आए
اور دوسری ہاتھ میں حدیث پاک لے کر کے آئے اور کہے کہ میں ایمان والا ہوں، تو اس سے صرف اتنا کہنا چل غریب نواز کی بارگاہ میں، چل غریب نواز کی بارگاہ میں، بس اتنا کہنا چل مخدوم سمنا کی بارگاہ میں، اگر وہ خوش ہو جائے تو مان لینا یقیناً ایمان والا ہے۔ چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، چاہے ہاتھ میں قرآن و حدیث ہے، سمجھ لینا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صرف نماز کو دیکھ کر کے، صرف روزے کو دیکھ کر کے، صرف ہزارہ تسبیح کو دیکھ کر کے، صرف اس کے سجدے کو دیکھ کر کے آپ مرغوب نہ ہو جائیں۔ نماز یہ لوازمات ایمان سے ہے، ایمان سے نہیں ہے، یہ عین ایمان نہیں ہے، یہ لوازمات ایمان سے ہے۔ ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہی ہم اور آپ دھوکہ کھاتے ہیں، یہی ہم اور آپ دھوکہ کھاتے ہیں، اور اسی دھوکے میں ہم اپنی بیٹیوں کو بھی دے دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو بھی دے دیتے ہیں، اور ساری رشتہ داریاں ہم اس سے نبھا دیتے ہیں صرف اس کے نماز روزے کو دیکھ کر۔ اس لیے خبردار سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مکمل ایمان والا دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو ان چاروں حرف سے اس کے چہرے پر بشاشت آتی ہے یا نہیں، خوشی آتی ہے نہیں، اس کی پیشانی پر خوشی کی لہر ان چاروں حرف کی وجہ سے دوڑتی ہے یا نہیں۔ اگر ان چاروں حرف کی وجہ سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اہل ایمان ہے، اور ایک حرف کی وجہ سے بھی اگر اس کے پیشانی پر، اس کے جو ہے ماتھے پر اگر سلوٹیں پڑ جاتی ہے تو وہ چاہے کچھ ہو ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے نہیں دیکھا، آپ دیکھیں اچھا بھی، اور دیکھیے غضب کا، دیکھیے صاحب غور کیجیے کیا فرمایا، آمنو، پہلے الف پھر میم پھر نون پھر واو، یہی ہے نا، یہی ہے، لیکن اس کا الٹا کیجیے۔ جب اس کا الٹا کریں گے تو پہلے واو پھر نون پھر میم پھر الف، اور جب ادھر سے کریں گے تو پہلے الف پھر میم پھر نون پھر واو۔ کیا مطلب یہ کہ اگر ادھر سے آنا چاہو تو پہلے اللہ، اور ادھر سے جانا چاہو تو پہلے اللہ نہیں۔ ترتیب دیکھیے اللہ نے کیا زینہ بنایا، کیا سیڑھی بنائی ہے، اور پنجابی زبان میں کیا پوڑی بنائی ہے نا، پوڑی کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیے اللہ نے کیا پوڑی بنائی ہے اللہ تک پہنچنے کی، کیونکہ ہم کو ادھر سے اللہ تک پہنچنا ہے نا، ادھر سے نہیں۔ تو ادھر سے جانے کے لیے اللہ نے سیڑھی جو دی ہے وہ یہ ترتیب دی ہے کہ پہلے واو پر قدم، پہلے واو سے ملو، پھر نون سے ملو، پھر میم سے ملو، پھر الف سے ملو۔ کبھی ایسا مت کرنا کہ ڈائریکٹ اللہ سے ملو۔ اس لیے کہ آپ دیکھو جب ہم چھت پر چڑھتے ہیں نا تو انسان کا طریقہ کیا ہوتا ہے چڑھنے کا، اور جانوروں کا طریقہ کیا ہوتا ہے چڑھنے کا۔ تو انسان جب چھت پہ چڑھتا ہے تو وہ زینے اور پوڑی کا سہارا لیتا ہے، وہ سیڑھی کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن جانور، اگر بندر چھت پر جانا چاہے تو آپ سے سیڑھی مانگے گا، کیا کرے گا؟ وہ تو ڈائریکٹ بس کودے گا، اچھال مارے گا اور ڈائریکٹ۔ تو اس قرآن کے حرف نے بتا دیا، سنو جو ڈائریکٹ صرف اللہ اللہ کرتے ہو وہ دیکھنے میں انسان ضرور ہے لیکن انسانیت ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر جو وصف اور جو صفت ہے وہ بندروں کی صفت ہے جو ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے جو سیڑھی ادا کی ہے وہ یہ بتایا، پہلے تجھے واو سے ملنا ہوگا یعنی ولیوں سے رابطہ کرنا ہوگا، پھر نون سے ملنا ہوگا، یہی ولی تجھے نبیوں سے ملائے
دیں گے، اور جب یہ تو نبیوں سے مل جائے گا تو یہی انبیاء تجھے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ سے ملا دیں گے، اور سن جب تو محمد الرسول اللہ سے مل جائے گا تو یہی محمد الرسول اللہ تجھے اللہ سے ملا دیں گے، تجھے اللہ سے ملا دیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کیا ترتیب اللہ نے دی۔ تو ادھر سے چلنا ہوگا، پہلے ولیوں سے رابطہ، یہ ولی سے جب رابطہ ہو جائے گا تو یہی ولی آپ کو نبیوں سے ملا دیں گے، اور جب نبیوں سے رابطہ ہو جائے گا تو یہی نبی آپ کو سید الانبیاء سے ملا دیں گے، اور جب سب سید الانبیاء سے مل گئے تو یہ محمد الرسول اللہ ذات ہے جو آپ کو اللہ سے ملا دے۔ اس لیے کہ آپ پڑھیں، حدیث پاک کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابیں پڑھیں، حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر قیامت تک کوئی ماں ایسی نہیں جس نے ایسا بچہ جنا، یا قیامت تک کوئی ماں ایسی نہیں جو ایسا بچہ جنے جو اپنے ماتھے کی نظروں سے اللہ کا دیدار کرے، اللہ کا دیدار کرے۔ وہ ایک شخصیت ہے جس نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت آمنہ کا لخت جگر، عبداللہ کا جگر پارا محمد الرسول اللہ ہے، جس نے اپنی نگاہوں سے خدا کی زیارت کی ہے۔ رسول کی ذات ہے، صرف رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے جس نے دیکھا ہے وہی آپ کو اللہ سے ملائے گا۔ آپ ہمارے پاس آئیے اور کہیے کہ حضرت آپ جو ہے نا بہار میں فلاں ایک پیر صاحب ہیں، ان سے ملا دیجیے، اور ہم نے خود ہی نہ دیکھا ہو تو ہم کو ملا پائیں گے؟ آپ کو پتا نہیں کہاں لے جا کر کے بھیڑا دیں آپ کو، ہم نے خود ہی نہیں پہچانتے، ملانے کے بعد خود ہی شک و شبہ میں ہم رہے کہ یہ ملا تو دیا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، جن سے یہ ملنا چاہ رہے ہیں یہ وہ ہیں بھی کہ نہیں، شک میں ہم خود رہیں گے، آپ کو کیا ملائیں گے؟ اس لیے اللہ نے ایسا راستہ ہی نہیں چھوڑا کہ جس کے توسل سے میرا بندہ مجھ تک پہنچے وہ شک و شبہ میں نہ رہے۔ اس لیے اے میرے حبیب، ہم اپنا دیدار کسی اور سے نہیں، کسی اور کو نہیں کرائیں گے، صرف تجھے کرائیں گے، اس لیے کہ ہم تک اگر کوئی صحیح پہنچ سکتا ہے وہ تیرے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے اور کسی کے ذریعے سے نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ایمان والا کون ہوگا؟ اس لیے قرآن میں صرف ہاتھ میں صرف قرآن مت دیکھیے گا، ہاتھ میں صرف حدیث مت دیکھیے گا، اور صرف سجدے پر سجدہ مت دیکھیے گا، اور یہ گلی گلی گھوم گھوم کر دین اسلام کی دعوت دینے والوں کو مت دیکھیے گا۔ اس کے سامنے بس پہلے ولی کا نام لینا، اگر اس کا چہرہ کھل جائے سمجھ لینا یہ ایمان والا ہے، چہرہ بگڑ جائے سمجھ لینا یہ مردود ہے، سمجھ لینا یہ مردود ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں قرآن ہو چاہے اس کے ہاتھ میں حدیث۔ اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، حدیث پاک بھی جو ہے نا اس کی گواہی دیتی ہے۔ آپ نے بہت مشہور حدیث ہے، غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولائے کائنات کی ذات ہے، مولائے کائنات کی ذات۔ اور تعجب یہ ہے، بڑی افسوس کے ساتھ ہم کو کہنا پڑ رہا ہے یہاں پہ کہ آج کل مولائے کائنات کے ذکر ہی سے اب تکلیفیں بڑھ گئی، تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے، سوچنے والی بات، جن کا ذکر عین عبادت ہے اس کے ذکر سے پیٹ میں درد ہو جائے، اور جس کا ذکر عین عبادت ہے ہی نہیں اس کے ذکر کی رٹ لگاؤ۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا، ان کا ذکر کیوں نہیں کیا، ان کا کیوں نہیں کیا، ان کا کیوں نہیں کیا۔ بھائی کمال ہے
حیرت کی بات اللہ کے رسول میں حضرت علی کی ایک بات اور بتا دوں خوبی اللہ کے رسول نے فرمایا علی جدھر جاتا ہے حق ادھر جاتا ہے، حق ادھر جاتا ہے۔ یہ بہت تلے کی بات بتا رہا ہوں، آپ سننے کی غور سے سننا اور حضرت علی کا مرتبہ سمجھنے کی کچھ۔ کیا کہا؟ علی جدھر ہے جدھر جائے حق ادھر ہے۔ ہم کو اگر حق تلاش کرنا ہو، ہم کو اگر حق تلاش کرنا ہو تو ہم کو کدھر جانا ہوگا؟ کدھر جانا ہوگا آپ سوچیں۔ اس لیے ہم کو مت سمجھائیے کہ ادھر نہیں ادھر جائیے، یہ پارٹ کہیں اور پڑھا لینا، یہ سبق کہیں اور پڑھانا۔ یہ سبق میں بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ اور بات ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پڑھاتے، اسی لیے قوم گمراہ ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جدھر جائے گا حق ادھر جائے گا۔ کیا مطلب؟ علی اگر مکے میں ہے تو حق مکے میں ہے، علی اگر مدینے میں ہے تو حق مدینے میں ہے، علی اگر بستر پر ہے تو حق بستر پر ہے، علی اگر وہ اپنے حجرے میں ہے تو حق وہاں ہے۔ جہاں جدھر علی جائے گا حق ادھر جائے گا۔ اگر حق کو تلاش کرنا ہو تو علی کو تلاش کر لو، علی مل گیا حق مل گیا۔ کیا بات کرتے ہو یار؟ ایسا ہی مصطفیٰ کائنات نے نہیں فرمایا؟ اور سن لیجئے اہل بیت بہت کمپلسری چیز ہے، یہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ میری آل سے محبت مت کرو۔ آپ کو بڑی عجیب لگے گا، یعنی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میری آل سے محبت مت کرو۔ اللہ نے بھی نہیں کہا، اللہ نے بھی کہا تو کیا فرمایا؟ الا المودہ، مودت کرو، محبت نہیں، مودت کرو۔ اور مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں مودت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کسی نہ کسی چیز کے بدلے کی جاتی ہے، کسی نہ کسی چیز کے بدلے کی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کے عوض میں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگی۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو یا تو کسی سے محبت کرتے ہوں گے اس کے علم کی وجہ سے، یا اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرتے ہوں گے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے ہوں گے اس کے دولت کی وجہ سے، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ محبت کرتے ہوں گے کسی نہ کسی وجہ سے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ اللہ و رسول سے بھی ہم اور آپ محبت کرتے ہیں نا تو وجہ ہے وجہ۔ اس لیے ہم جانتے ہیں اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تو جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ آگے کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، شہزادہ شیخ اعظم نبیرہ حضور سرکار کلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرات جس مقدس شخصیت کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا وہ رونق اسٹیج ہے۔ آپ حضرات حضرت کی زیارت بھی فرمائیے، بس چند لمحے میں حضرت کا خطاب نایاب بھی ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے۔ چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اگر اللہ سے ملنا ہو تو سب سے پہلے ولیوں سے ملنا ہو. جب تک آپ ولی سے نہیں ملیں گے آپ خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. اور دیکھیے بس میں مختصر طور پر بیان کر کے میں ختم کروں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بات اور ان کی جو ہے شخصیت بہت نرالی ہوا کرتی ہے. ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی کسی کو اس وقت تک نہیں بناتا جب تک وہ اسے عالم نہ بنا دے. جب تک اسے وہ عالم نہ بنا دے. اور یاد رکھیے جس کو جاہل رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے اللہ اپنا دوست نہیں بناتا. تو وہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ہر حال میں لازمی طور پر وہ عالم ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات سن لیجئے کہ جو صرف عالم ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو، لیکن جو اللہ کا ولی ہوگا یہ لازم ہے کہ وہ عالم ہے. وہ لازم ہے کہ عالم ہے. اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں. آپ دیکھیں ان لوگوں کی بات بڑی عجیب ہوتی ہے. بھائی میں بھی مولوی ہوں، میں بھی عالم ہوں، ہے نا. یہاں اسٹیج پر غالباً سب علماء کی ٹیم ہے. آپ حضرات برا نہ مانیں گے کیونکہ میں بھی اسی فیملی کا ہوں. اب آپ دیکھیے غور سے، بڑا غور سے سنیے گا. ہم نے بھی جو ہے عالمیت کا کورس کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی، اور اللہ کا فضل اور فضل و کرم کہ وہ میں قاری قرآن بھی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے حفظ جو کیا وہ تقریباً 3 سال میں کیا. قرأت کا کورس ہم کو 2 سال میں کروایا گیا، قرأت حفظ، ٹھیک ہے. اور عالمیت کا کورس جو میں نے کیا وہ 9 سال میں کیا. اور یہاں مفتی لقمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے افتاء کا کورس کیا 11 سال میں کیا، 11 سال میں کیا. اچھا جنہوں نے ہم کو عالم بنایا، ان کو مفتی بنایا، کسی کو حافظ بنایا، ایسا نہیں ہے کہ وہ 5 سال میں عالم بن گئے ہوں اور 4 سال میں وہ جو ہے مفتی بن گئے. انہوں نے بھی 11 ہی سال میں افتاء کیا اور انہوں نے بھی 9 ہی سال میں عالمیت اور فضیلت کی. جتنے سال میں پڑھا اتنے ہی سال میں پڑھایا. یہ ہے عالم. لیکن ایک ولی کو دیکھو کہ جب ولی کے پاس کوئی جاتا ہے، اور دوسرا فرق میں بتا دوں ولی اور صرف عالم میں. آپ دیکھیے فرق کہ جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے کہ ہمیں جو ہے درس نظامیہ پڑھنا ہے تو وہ پہلے پوچھے گا کیا پڑھ کر کے آئے ہو، کچھ ملا لکھنا جانتے بھی ہو، کوئی تھوڑا بہت اردو پڑھنا جانتے بھی ہو یا نہیں. اگر آپ کہیں گے ہاں تھوڑا بہت تو آتا ہے تب تو آپ کا ایڈمیشن ہے. اور آپ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں آتا ہے تب کہیں گے چلے جاؤ بستی والے مکتب میں پہلے پڑھو، وہاں کچھ پڑھ کر کے آؤ، اس کے بعد پڑھائیں گے. لیکن اللہ کی قسم دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا کمال دیکھو. جب ان کے پاس آنے والا آتا ہے اور بننا چاہتا ہے تو وہ کچھ نہیں پوچھتے کتنا پڑھے ہوئے ہو، املا آتا ہے یا نہیں، کچھ پڑھے ہوئے ہو یا نہیں، کچھ نہیں پوچھتے. اگر آنے والا وقت کا جوگی جयपाल بھی ہوتا ہے تو پوچھتے نہیں ہے کیا بن کر کے آئے ہو، کچھ جانتے ہو یا نہیں. اگر وہ کافر بھی ہوتا ہے تو اسے مومن بھی بناتے ہیں، عالم دین بھی بناتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں اسے ولی کامل بھی بنا دیا. غریب نواز زندہ باد، غریب نواز زندہ باد، نعرہ تکبیر.
ہم اور آپ جس مقدس محفل میں جلوہ فرما ہے، یہاں سب کچھ سنبھال کر کے بیٹھیے گا۔ اچھا ایک چیز اور میں بیان کر دوں، وقت ہو گیا، حضرت بھی تھکے ہوئے ہیں، ایک چیز اور میں بیان کر دوں۔ تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تھوڑا بہت جانتے ہو یا نہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، کافر بھی جائے تو خالی مومن نہیں بناتے، اسے عالم بھی بناتے ہیں اور ولی کامل بھی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جو بھی جپل، اور آپ نے نہیں دیکھا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آیا تھا، چور، ان کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، کس مدرسے میں پڑھے ہو، کس عالم نے پڑھایا ہے، صحیح پڑھے ہو یا نہیں، کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں، کچھ نہیں آیا تو چاہے ڈکیت ہو یا چور ہو، جائے گا تو قطب ابدال بن کر کے جائے گا، ایسے نہیں جائے گا، ایسے نہیں جائے گا وہ۔ اور دوسری خوبی دیکھ لیجئے کہ ہم کو جو استاد نے پڑھایا نا، 9 سال میں عالم دین بنایا، کسی کو مفتی دین بنایا، کسی کو حافظ قرآن بنایا، مجال نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ وہ دیا ہوا علم ہم سے واپس لے لیں، نہیں لے سکتے۔ ہاں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ نہیں لے سکتے جو صرف عالم ہے، صرف عالم۔ اس لیے عالموں ہوش سنبھالو اور اللہ کے ولیوں کو پہچانو، یہ صرف دینا نہیں جانتے، دے کر کے چھیننا بھی جانتے ہیں، دے کر کے چھیننا بھی جانتے ہیں۔ کیا غوث اعظم کی بارگاہ کے ان مولویوں کا قصہ نہیں معلوم ہے؟ ایک مولوی صاحب گئے تھے، بڑا اکڑ کر کے گئے تھے، اب پتہ نہیں کتنی رات تیاری کیا ہو، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال پوری تیاری سے گئے تھے، کتنی راتوں کو سرو کیا، اور سرو کرنے کے بعد پتہ نہیں کیسا الجھا ہوا سوال قائم کیا کہ آج تو مرید صاحب کے سامنے پوچھیں گے پیر صاحب سے، دیکھتے ہیں کیسے جواب دیتے ہیں۔ یہ تیاری سے خدشے کے ساتھ گئے تھے، تیاری کے ساتھ، اور نیت کیا تھی کہ ایسا سوال کریں گے کہ وہ بتا نہ پائے اور اپنے مریدوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے۔ شاید وہ اللہ کی ولیوں کی شان کو پہچانتے تو ہرگز ایسا نہیں کرے، ہرگز ایسا نہیں کرے۔ گئے صاحب، پتہ نہیں کتنی الجھنوں سے، کتنے سوالات میں خود جو ہے جھگڑے ہوں گے، تب جا کر کے 2-4 سوال تیار ہوا۔ وقت کے غوث سے سوال کرنا تھا، ہم جیسوں سے نہیں، وقت کے غوث سے سوال کرنا تھا۔ اب سنو کیسا سوال قائم کیا ہو۔ گئے وہاں تک تو صحیح رہا، جو کچھ لے کر کے گئے تھے وہاں تک ایک دم صحیح تھا، اور جیسے ہی غوث اعظم کے چوکھٹ پہ قدم رکھا، وہ سوال تو چھوڑو، جو بھی 14 سال 9 سال 11 سال میں پڑھا تھا وہ سب کچھ چھینا جا چکا تھا، وہ سب ختم ہو چکا تھا، دنیا الٹ گئی ان کی، سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد رونے گڑانے لگے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اللہ کے ولی ہے صاحب، ایک نگاہ اٹھائی، ڈالا سب کچھ واپس۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی شان بہت نرالی ہوتی ہے۔ یہ کبھی مت کہنا کہ فلاں ولی نے تو کتاب نہیں لکھی، فلاں ولی نے تو یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ نہیں، تمہیں کیا سمجھ، کتاب کون لکھے اور فتویٰ کون دے؟ آپ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ابھی 2-4 روز پہلے آیا تھا، میں نے تذکرہ کیا تھا حضور حضرت مخدوم شرفا بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اپنے خدام کے ساتھ کہیں راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بستی کھڑی اور ظہر کا وقت غالباً ہو چکا تھا۔ اپنے خدام سے انہوں نے کہا مریدوں سے کہ بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، مسجد قریب ہے، کیوں نہ چل کر کے نماز پڑھنے والے۔ اس کے بعد اندر گئے، وہ ہم لوگوں کی طرح تو تھے نہیں کہ اب ان کو وضو کرنا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اب ہمیشہ باوضو ہوتا ہے۔ گئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب اس میں کچھ مقتدی مخدوم شرفا بہاری کو پہچان رہے،
اب یہ نماز سلام پھیرنے کے بعد سفر میں تھے، انہوں نے کہا بیٹا چلو سنت کہیں اور پڑھ لیں گے، اب ہم لوگ سفر کو چلتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلے۔ لیکن جن لوگوں نے پہچانا تھا انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو مخدوم شفا بہاری ہیں، چلے گئے، ہم جو دسترسی بھی نہ کر سکے، ملاقات بھی نہ ہو سکی، چلو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی نکلے اور ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے کے بعد گئے، حضرت سے مصافحہ ہوا، دسترسی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت سے کہا حضور ایک سوال ہے۔ کیا؟ حضور آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے نا، اور جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، وہ امام صاحب شراب پیتے ہیں، وہ امام صاحب شراب پیتے ہیں۔ بولے اچھا شراب پیتے ہیں؟ کہاں حضور شراب پیتے ہیں؟ بھائی جو جواب تھا دے دینا چاہیے تھا، مفتی تھے وہ، جواب جو تھا دے دینا چاہیے تھا کہ بھائی جو برملا شراب پیے وہ فاسق مولین ہے، اور فاسق مولین کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے جتنی نماز پڑھی ہے وہ سب دہرائے اور ان کو مصلح امامت سے معذور کرے۔ یہ جواب ہونا چاہیے تھا، نہیں شراب پیتے ہیں۔ ہاں حضور شراب پیتے ہیں۔ جواب کیا دیا معلوم؟ کہا اچھا وہ رات میں نہیں پیتے ہوں گے، رات میں نہیں پیتے ہوں گے۔ اب یہ تینوں بڑا حیرت زدہ کی، یار یہ کیا جواب ہوا؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے جو ہے مائے ناز ولی کامل ہیں، اور اتنے پائے کے عالم دین، اور یہ اتنا سا مسئلہ بھی نہیں جانتے، دن میں پیتا ہوگا رات میں نہیں پیتا ہوگا۔ ابھی لوگ مایوس ہو کر کے لوٹے، ابھی تھوڑا دور پیچھے ہٹے تھے کہ پھر گئے، کہتے چلو یار وہ تو مولوی رات میں بھی پیتا ہے۔ پھر آئے اور آنے کے بعد کہا حضور وہ صرف دن میں نہیں، وہ مولانا وہ امام تو رات میں بھی پیتا ہے۔ اب تو بتا دینا چاہیے تھا، دن بھی متعین ہو گیا، رات بھی خاص ہو گئی، تو اب تو بتا دینا چاہیے تھا کہ ہٹاؤ، جتنی نمازیں پڑھی گئی دوبارہ پڑھو، تو مصلح امامت سے معصوم کرو، وہ فاسق مولین نہ۔ اچھا دن میں بھی پیتا ہے رات میں بھی پیتا ہے؟ ہاں جو دن میں بھی پیتا ہے رات میں بھی پیتا ہے۔ تو مسکرا کر کے کہے اچھا وہ دن میں بھی پیتا ہوگا رات میں بھی پیتا ہوگا، لیکن بیٹا وہ رمضان میں نہیں پیتا ہوگا، وہ رمضان میں نہیں پیتا ہوگا۔ اب یہ لوگ اور یہ کیا مطلب، یہ کون سا جواب ہوا؟ دن میں پیتے ہوں گے رات میں نہیں پیتے ہوں گے، رات میں پیتے ہوں گے رمضان میں نہیں پیتے ہوں گے، یہ کیا مطلب؟ اب یہ لوگ جو ہے الٹا پلٹا، چلو یار بہت میں نے سنا تھا، اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے والیم ہیں، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، الٹا پلٹا بکا اور واپس آ گئے اپنے مسجد، اور مسجد کے دروازے کے پاس آ کر کے پھر حضرت کی برائی شروع۔ یہ بڑا چرچا سنا تھا، اتنے بڑے عالم دین ہیں، اتنے بڑے ولی کامل ہیں، ایک مسئلہ تم کو آتا نہیں۔ اور امام صاحب جو تھے اسی مسجد کے دروازے کے پیچھے سب سن رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ انہوں نے جب ساری بات سن لی تو امام صاحب دوڑے ہوئے گئے اور حضرت مخدوم شفا بہاری کے قدموں پر گرے اور گر کے بے تحاشا رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ جو لوگ آئے تھے نا اور جو پوچھ رہے تھے کسی اور کے تعلق سے نہیں، حضور وہ امام میں ہی ہوں، اور یقیناً خدا کی قسم میں دن میں بھی پیتا ہوں رات میں بھی پیتا ہوں اور رمضان میں بھی پیتا ہوں، رمضان میں بھی پیتا ہوں۔ مخدوم شفا بہاری مسکرائے، کہا بیٹا ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ بھی کوئی خدا کا ولی ہے جو خدا کی خدائی کو نہ جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو پیتا ہے۔ بولا حضور آپ جانتے ہیں؟ کہا ہاں، بے تحاشا رونے لگا، اور رونے کے بعد ہاتھ دیا، اور ہاتھ لینے کے بعد کہا حضور اللہ کی قسم ایک گناہ میں کرتا لوگ دیکھ لیتے، پورے شہروں میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے، اور ان کے ڈھنڈورے نے مجھے اتنا جرأت مند بنا دیا کہ ایک گناہ سے دوسرے گناہ پر مجھے لگا دیا، دوسرے گناہ پر۔ آپ واحد خدا کے بندے ملے ہو جو میرے گناہوں کو اس طریقے سے چھپا رہے ہو۔ اس نے دن کہا رات کا انکار کہا، جب رات کہا تو رمضان سے انکار کر دیا۔ تو جب آپ خدا کے بندے ہو کر کے اس طریقے سے سطر پوشی کر رہے ہو گناہوں کی، تو پھر وہ ستار و جبار، وہ رحمان و رحیم، وہ خدا جو ستار ہے وہ کتنی عیبوں کو میرے چھپاتا ہوا۔ اور اس کے بعد ہاتھ دیا، اور آنے کے بعد کہا حضور اللہ کی قسم میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اور
صدق دل سے عہد کرتا ہوں تا زندگی کوئی بھی خلاف شرع میں کام نہیں کروں۔ واپس آ گیا۔ ہم لوگوں کا کیا ہوتا؟ ارے ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم تو سب سے پہلے بات تو بتاتے ہی نہیں، ہم تو پہلے کہتے کہ نا ہو سکتا آگے چل کے مکر جا، تو پہلے تو لکھ کر کے لا، استفتاء قائم کر، پھر جو ہے وہ لکھ کر کے لاتا استفتاء، پھر میں پڑھتا اور پھر میں بھی کاغذ ہی پر لکھ کر کے دیتا، پھر یہ لے جا کر کے سناتے ہمیں، اب پورا جو ہے ہنڈورا بچتا۔ لیکن دیکھو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ استفتاء نہ منگواتا ہے اور نہ اس کے لیے استفتاء کاغذ پر لکھا جاتا ہے اور نہ وہ جواب کاغذ پر لکھتے ہیں، وہ تو فتوا دل ہی پر ایسا لکھ دیتے ہیں جس سے دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی سمجھ جایا کرتی ہے۔ وہ دل پر لکھا کرتے ہیں، وہ کاغذ پر نہیں لکھا کرتے، وہ دلوں پر لکھتے ہیں۔ اور کاغذ کا کیا ہے صاحب؟ ہمارا تو مشاہدہ ہے، کل مفتی صاحب کا فتویٰ کچھ تھا، دوسرا کاغذ دے دیا تو فتویٰ کچھ ہو گیا، جو بات ہے حقیقت۔ آج کل تو ہم سینکڑوں ایسے فتوے دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہوتی۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ فتوے کاغذ پر نہیں لکھتا، وہ دل ہی پر ایسا لکھ دیتا ہے جو دنیا بھی آباد کر دیتا ہے، آخرت بھی آباد کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔